اللہم انی اجد فی الالواح امتا یجعلون صدقہ فی بطونہم یوجرون علیہا فاجعلہا امتی قال تلک امت احمد۔ باری تعالیٰ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو صدقہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے اور پھر اس پہ اجر بھی پائیں گے۔ صدقہ مال کیا اللہ کی راہ میں لیکن دیا اپنے رشتہ داروں کو۔ اپنا بھتیجا غریب ہے، اپنا بانجا غریب ہے، اپنا بھائی غریب ہے تو نفلی صدقہ ان کو دے دیا۔ اب دیا تو اپنوں کو لیکن اس کو ثواب ملتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا اپنے رشتہ دار کو دینا دونا ثواب ہے۔ ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے۔ رشتہ دار ہے لیکن ہے ناراض، اس پہ مشکل وقت آ گیا، اب اس کو جب دو گے تو نفس راضی نہیں ہوگا کہ میں سانپ کو دودھ کیوں پلاؤں، یہ ہر موقع پہ میری مخالفت کرنے والا ہے، آج پھنسا ہوا ہے۔ اب اس کو دو گے تو اللہ کی رضا کے لیے دو گے تو یہ افضل صدقہ ہے۔ تو فرمایا وہ صدقے کا مال اپنوں پہ خرچ کریں گے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے وہ صدقہ اپنے پیٹوں میں رکھیں گے، صدقہ کھائیں گے خود۔ اس کی مثال ہم عید قرباں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قربانی انسان کرتا ہے تو گوشت بھی خود کھاتا ہے اور ثواب بھی خود ہی پاتا ہے۔ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں خود ذبح کرے اور خود ہی لے ثواب الٹا، خود ہی ذبح کرتا ہے خود ہی ثواب پاتا ہے۔ پچھلی امتوں میں اگر کوئی قربانی پیش کرتا تو وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتا تھا، اس کو ایک کھلی جگہ پہ رکھ دیتا تو بجلی آتی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ تو جس کی قربانی کو بجلی کھا جاتی اس کی قربانی قبول ہوتی، اور جس کی قربانی کو بجلی نہ کھاتی تو برے زمانے میں وہ رسوا ہو جاتا کہ یہ اتنا نکما ہے کہ مالک نے اس کی قربانی قبول نہیں کی۔ ایک تو اس امت پہ یہ کرم ہوا اس کی قربانی قبول ہو نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کا پردہ رکھا۔ اور مولانا حسن رضا فرماتے ہیں آج جو عیب میرے اوروں پہ کھلنے نہیں دیتے کب وہ چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو۔ جو آج پردے رکھ رہا ہے حشر کے دن بھی پردے رکھے گا۔ تو ایک تو اس کا پردہ رکھا گیا اور دوسرا خود ہی کھاتا ہے اور خود ہی ثواب پاتا ہے۔ کہا باری تعالیٰ وہ امت میری امت کر دے، قالا تلک امت احمد، کہا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔